ولعن آخر هذه الامہ اولها، اور فرمایا اس امت کے آخر والے اس امت کے پہلے والوں کے اوپر لعنت کریں گے۔ نگاہ نبوت 1400 سال قبل دیکھ چکی کہ کل آنے والے لوگ پہلوں کے اوپر لعن کریں گے، پہلوں کے اوپر تان و تشنیع کے تیر برسائیں گے، پہلوں کو برا بلا کہا جائے گا۔ اس کی بہت ساری تشریحات کی جا سکتی، لیکن میں صرف ایک بات کر کے مکمل کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ صرف امام ترمذی علیہ رحمہ کی روایت کردہ اس حدیث کو بطور قول فیصل لیں اور ہر اس شخص کو میدان میں رکھیں اور ہر اس فکر کو ترازو کے پلڑے کے اوپر تولیں جو ماضی میں گزرے ہوئے بزرگوں کو برا کہہ رہی ہے، وہ ہمارے اسلاف جنہوں نے ہمیں دین دیا، اگر کوئی قرآن اور حدیث پڑھ کر بھی ان کو برا کہہ رہا ہے تو وہ سوچے کہیں وہ حضور کی حدیث کا مصداق تو نہیں بن رہا کہ حضور نے فرمایا تھا بعد میں آنے والے پہلوں کے اوپر لعنت کریں، جبکہ حضور نے فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بہترین زمانہ اس کے بعد میرے ماننے والوں کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور، یہ بہترین زمانہ حضور فرما رہے ہیں، اور یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی منہ کھول کے وہاں تک بھی جا کے حملہ کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں اور میں قرآن اور طریق کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، تو پھر وہ قرآن نے کہا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے، اس کو پڑھ کے کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت کو پا جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی، ہم نے بڑوں کو برا نہیں کہنا۔ اگر آپ اپنے باؤ اجداد کو برا کہہ رہے ہیں، اپنے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں، اپنے مذہبی رہنماؤں کو برا کہہ رہے ہیں، اور وجہ صرف اپنے نفس کی خواہش ہے اور اپنے آپ کو منوانا مقصود ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور میری ریسرچ دیکھو، میرے پبلیکیشنز دیکھو، اور میرے جو ہے آرٹیکلز دیکھو، میں نے کتنی ریسرچ کر لی ہے، اور پیچھے والوں کو کچھ نہیں پتا تھا، آج پتا لگا ہے، اور وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی شخص بھی ہدایت پر نہیں ہے، تو میں ہی ہدایت کا سرچشمہ ہوں اس دور کے اندر۔ اپنے آپ کو منوانے کا وہ نشہ ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضور میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے ماضی پر گزرے ہوئے بڑوں کو برا کہیں گے اور اپنے آپ کو منوائیں گے۔ ہم اسی لیے میرے استاذ مکرم اکثر فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا کوئی چیز پرانی ہو جائے نئی لے لو، نئی چیز میں جدت ہے، نئی چیز میں سہولت ہے، نئی چیز میں آسانی ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا دین جتنا پرانا ہوگا اتنا گنبد خضرا کے مکی کے نیڑے ہوگا۔ ہم نے دین نیا نہیں لینا، دین وہی ہے جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری لے کر آئے ہیں، دین وہی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے ہیں، دین وہی ہے جو شاہ نقش بند بخاری لے کر آئے ہیں، دین وہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے۔ زمانہ بڑی بھی تحقیق کر جائے، زمانہ بہت بھی آگے چلا جائے، لیکن دین کے بتائے ہوئے اصول دائمی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا عمل پختہ تھا، ان کا اعتقاد اور ان کا یقین کامل تھا، تو نتائج معاشرے کو نصیب ہو رہے تھے۔ اور اگر آج ایسا نہیں نصیب ہو رہا تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارے اعتقادات اور ہمارے اعمال کی پختگی نہیں ہے، ورنہ آج بھی گفتگو لوگوں کو ہدایت کی راہیں عطا فرماتی ہے۔